کچھ لوگ کیا ہے ضروری نہیں اس لیے چھوڑ دیں گے قربانی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ طاقت ہے آپ کے پاس، دولت ہے آپ کے پاس، ثروت ہے آپ کے پاس، تو آپ کو ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ دیکھیے عمر کو رونا آ گیا کہ نبی کے گھر میں اتنے کم سامان ہیں، یہ اتنی غریبی کا عالم ہونے کے باوجود اللہ کے نبی ہر سال قربانی دیا کرتے تھے اور 2 بکرے قربانی کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے لیے اب کون سا بہانہ باقی رہ گیا ہے کہ ہم غریبی کا بہانہ پیش کریں؟ دیکھیے دنیا کے معاملات میں ہم لوگ جیب سے پیسہ نکالنے میں سوچتے نہیں۔ ایک شاپنگ مال کو چلے جائیے 10-15 ہزار آرام سے خرچ کے آتے، کہتے ہیں کہ پیسہ جتنا بھی ہو کوالٹی والی چیز چاہیے۔ ایک موبائل فون انسان ہر سال ایک نیا موبائل فون خریدتا ہے۔ مارکیٹ میں جو قیمتی فون آتا ہے جس میں فیچر زیادہ ہوتے ہیں، نیا موبائل فون ہر انسان ہر سال خریدتا ہے۔ اور ہم جوتے خریدنے کے لیے جاتے ہیں، چپل خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کتنے پیسے لٹا دیتے ہیں۔ فرینڈ سرکل کے ساتھ کبھی کبھی ہوٹل چلے جاتے ہیں، 10-12 ہزار آسانی سے خرچ دیتے ہیں۔ سوچتے نہیں دنیا کے معاملات میں، دنیا کی دولت خرچ دنیا کے سلسلے میں کوئی چیز خریدتے ہیں، خود اپنے کپڑے خریدتے ہیں، تو دنیا میں کتنا پیسہ ہم لٹاتے ہیں۔ یاد رکھیے اس سے زیادہ اہم ہے قربانی۔ صرف سال میں ایک مرتبہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت کو ادا کرنا ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غریب ہو کر جب قربانی دیا کرتے تھے، مجھے اور آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری طرف سے قربانی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن جمعہ پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی آیت نمبر 30/4 تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے ہر امت میں قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ جو جانور ہم نے تمہیں دے رکھے ہیں ان جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کرو، اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ حضرات اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا بہیمۃ الانعام، قربانی کے جانور جن کو چوپائے کہا جاتا ہے، 4 پاؤں والے جانور، یہ 4 قسم کے ہیں۔ اگر نر اور مادہ ملائے تو 8 قسم کے جانور ہیں جو قربانی ہم دے سکتے ہیں۔ یہ 8 قسم کے جانوروں کو آپ اللہ کے نام پہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اونٹ ہے، اس میں نر اور مادہ، اونٹ اور اونٹنی۔ گائے ہے، گائے اور بیل 4 ہو گئے۔ بھیڑ ہے، اس میں بھیڑ ہے، بکرا بکری جسے ہم کہتے ہیں، بھیڑ بھیڑیا۔ اسی طریقے سے بکری ہے، چھیلی جسے ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں، چھیلی چھیلا۔ یہ 4 قسم کے جانور ہیں، نر اور مادہ ملائیں گے تو 8 قسم کے ہو گئے۔ ان سب کو آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ قربانی کا یہ طریقہ کوئی نیا نہیں ہے، پچھلی امتیں جتنی بھی گزری ہیں ہر امت میں ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تھا۔ تو گویا جب سے آدم علیہ السلام ہیں تب سے یہ قربانی کا طریقہ مقرر ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ طریقہ جاری رہے گا۔ حضرات کتاب و سنت میں قربانی کی بڑی اہمیت آئی ہے، بڑی اہمیت آئی ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے، مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے
قربانی کا ذکر نماز کے ساتھ کیا ہے۔ نماز جتنی بڑی عبادت ہے، عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، اس عبادت کے ساتھ اللہ نے قربانی کا ذکر کر کے بتایا کہ قربانی کوئی چھوٹی عبادت نہیں۔ ہم پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ اور مشہور آیت کریمہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان دونوں آیتوں میں آپ نے غور کیا، نماز کے ساتھ اللہ نے قربانی کا ذکر کیا، نماز سے جوڑ کے ذکر کیا، تو معلوم یہ ہوا قربانی ویسے ہی اہمیت والی عبادت ہے جیسے نماز کی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جب تک مدینے میں رہے برابر قربانی دیتے رہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنۃ، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے اور ہر سال قربانی دیتے رہے، قربانی ہر سال دیتے رہے اللہ کے نبی جب تک زندہ رہے۔ ایک بار تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غریبوں کا درد لے کر، امت کے غریبوں کی فکر لے کر، تڑپ لے کر یہ کہہ کر ایک جانور کو ذبح کیا ھذا عنی وعمن لم یذح من امتی، یہ جانور میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے ہے، میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی دے نہیں سکتے، ان کی طرف سے میں قربانی دیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ حج کے موقع پر جب حج کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جانور، 2 جانور نہیں، 100 اونٹ قربانی کیے۔ حج کے موقع پر 100 اونٹ، 100 اونٹوں میں 60 پر 3 اونٹ خود اللہ کے نبی اپنے دست مبارک سے ذبح کیے اور باقی 30 پر 60 اونٹ حضرت علی کے ہاتھ سے ذبح کروائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی 100 اونٹ قربان کیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ 100 اونٹوں میں صرف 60 پر 3 اونٹ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ اس میں حکمت یہ ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی کی عمر بھی 60 پر 3 سال ہے، اب آپ کے چل چلاؤ کا وقت آ گیا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 پر 3 اونٹ ذبح کیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اونٹ، ان اونٹوں کا جذبہ دیکھیے، اللہ کے نبی جب ذبح کر رہے تھے اونٹوں کا جذبہ دیکھیے، اونٹوں کی اطاعت دیکھیے۔ حدیث میں ہے فَتَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ مِنْ أَيَّتِهِنَّ يَبْدَعَ، اونٹ آگے بڑھ بڑھ کر اپنی گردنیں پیش کر رہی تھی قربان ہونے کے لیے، اونٹ آگے بڑھ بڑھ کے اپنی گردنیں پیش کر رہے تھے۔ کیوں؟ پہلے مجھے قربان کرو، پہلے مجھے ذبح کرو، یہ جذبہ کیوں اونٹوں میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہی ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے ذبح ہو رہی ہے۔ تو اونٹ آگے بڑھ بڑھ کے اپنی گردن پیش کر رہی تھی کہ مجھے پہلے ذبح کرو، مجھے پہلے ذبح کرو۔ حاضرین گرامی، قربانی کے کچھ احکام اور مسائل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا مختصر طور پہ، کیونکہ قربانی کی عید جب آتی ہے، عید سے پہلے جانوروں کو خریدا جاتا ہے۔ بعض لوگ 2-4 مہینے پہلے خرید لیتے ہیں، بعض لوگ 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے خرید لیتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، جو لوگ جلدی خریدتے ہیں یہ اچھی بات ہے، کیونکہ حدیثوں میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے، صحابہ اکرام جانوروں کو خرید کے گھروں میں پالتے تھے، کھلا پلا کے موٹا تازہ فرما کرتے تھے جانور کو، دیکھنے میں بڑا خوبصورت اور موٹا تازہ لگتا تھا جانور،
حدیث میں ہے یسمنون، صحابہ کھلا پلا کے جانور کو موٹا کرتے تھے، خود پالتے تھے گھر میں۔ اگر کسی کو سہولت ہے تو کوشش کرنا چاہیے کہ جانور کو جلدی خریدیں اور پال پوس کے اس کو کھلا پلا کے موٹا تازہ کرے۔ تو ایسے موقع پر چونکہ عید الاضحیٰ ایک مہینے سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے، چونکہ لوگ جانور چاروں طرف سے خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، خریدنے والے کچھ غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے میں نے چند ہفتے پہلے اس عنوان کو لیا ہے تاکہ لوگوں کو ان غلطیوں سے روکا جا سکے جو عام طور پہ لوگ اسے غلطی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ حضرین گرامی، سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ کیا قربانی کرنا واجب اور فرض ہے یا سنت ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب یہی ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ اکثر اہل علم نے یہی کہا ہے، اسی لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابہ کسی سال قربانی کو چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اسے فرض نہ سمجھ جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا، قربانی کرنا سنت ہے یا فرض ہے؟ تو انہوں نے حکمت سے جواب دیا، اگر فرض کہوں گا تو جو فرض نہیں ہے اس کو فرض کا حکم لگانے کا گناہ مجھے ملے گا، اگر میں سنت کہوں گا تو لوگ سنت کی اہمیت نہیں دیں گے، اس کو قربانی کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا، سوال کرنے والے نے کہا کہ قربانی کرنا سنت ہے یا فرض ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں مسلمان قربانی کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی بھی قربانی کرتے تھے۔ کہا ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے نبی اور مسلمان قربانی کیا کرتے تھے۔ سوال کرنے والے نے پھر ایک مرتبہ سوال کیا، قربانی کرنا سنت ہے یا فرض ہے، یہ مجھے بتائیے۔ تو حضرت ابن عمر نے کہا ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمین، اللہ کے نبی نے قربانی کی ہے ہر سال اور مسلمان بھی برابر اس قربانی کرتے رہے، سنت پر عمل کرتے رہے۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ سوال کیا، مجھے بتاؤ کہ قربانی کرنا سنت ہے یا فرض ہے؟ تو ابن عمر کو غصہ آیا، انہوں نے کہا اتعقل، تجھے عقل نہیں ہے کیا؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی قربانی کیے ہیں اور مسلمان بھی قربانی دیتے رہے ہیں، یہ سنت چلی آ رہی ہے، تم یہ سوال کیوں کر رہے کہ سنت ہے یا فرض ہے؟ جو کام اللہ کے نبی کیے، جو کام صحابہ کیے، اس کام کو ہمیں بھی کرنا چاہیے، جس کی پابندی اللہ کے رسول کیے اور اللہ صحابہ کرام کیے، مسلمان کیے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ نہیں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب کچھ لوگ کیا ہے، ضروری نہیں اس لیے چھوڑ دیں گے قربانی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو آدمی طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ طاقت ہے آپ کے پاس، دولت ہے آپ کے پاس، ثروت ہے آپ کے پاس، تو آپ کو ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے غلام حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال حضرت انس پیارے نبی کی خدمت کیے، آپ کے غلام تھے، غلام رسول تھے وہ۔ اللہ کے نبی کے گھر کی حالت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، اللہ کے نبی 2 بکرے ذبح کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 بکرے ذبح کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی 2 بکرے ذبح کیا کرتے تھے، گویا کہ ایک آدمی کی طرف سے 1 جانور، 2 جانور، 10 جانور، جتنی طاقت ہے آپ کرنا چاہے تو 1 سے زیادہ جانور آپ اپنی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں، ایک ہی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، 1 سے زیادہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی، حالانکہ ہمارے نبی کتنے غریب تھے، وہ نبی جن کے گھر میں عائشہ کہتی ہیں کہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، وہ نبی جن کے گھر ابن مسعود گئے، گھر کے غریبی کا یہ عالم ہے، بستر بھی نہیں ہے، حاصیر کے پتوں کے نشان پیٹھ پہ پڑے ہوئے ہیں، صحیح بستر نے نبی کے گھر میں، وہ نبی جن کے گھر کی
چیزوں کو حضرت عمر دیکھے تو حضرت عمر کو رونا آ گیا کہ نبی کے گھر میں اتنے کم سامان ہیں. یہ اتنی غریبی کا عالم ہونے کے باوجود اللہ کے نبی ہر سال قربانی دیا کرتے تھے اور 2 بکرے قربانی کیا کرتے تھے. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. تو میرے اور آپ کے لیے اب کون سا بہانہ باقی رہ گیا ہے کہ ہم غریبی کا بہانہ پیش کریں؟ دیکھیے دنیا کے معاملات میں ہم لوگ جیب سے پیسہ نکالنے میں سوچتے نہیں. ایک شاپنگ مال کو چلے جائیے 10-15 ہزار آرام سے خرچ کے آتے، کہتے ہیں کہ پیسہ جتنا بھی ہو کوالٹی والی چیز چاہیے. ایک موبائل فون انسان ہر سال ایک نیا موبائل فون خریدتا ہے. مارکیٹ میں جو قیمتی فون آتا ہے جس میں فیچر زیادہ ہوتے ہیں، نیا موبائل فون ہر انسان ہر سال خریدتا ہے. اور ہم جوتے خریدنے کے لیے جاتے ہیں، چپل خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کتنے پیسے لٹا دیتے ہیں. فرینڈ سرکل کے ساتھ کبھی کبھی ہوٹل چلے جاتے ہیں، 10-12 ہزار آسانی سے خرچ دیتے ہیں. سوچتے نہیں دنیا کے معاملات میں دنیا کی دولت دنیا کے سلسلے میں کوئی چیز خریدتے ہیں، خود اپنے کپڑے خریدتے ہیں تو دنیا میں کتنا پیسہ ہم لٹاتے ہیں. یاد رکھیے اس سے زیادہ اہم ہے قربانی. صرف سال میں ایک مرتبہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت کو ادا کرنا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غریب ہو کر جب قربانی دیا کرتے تھے، مجھے اور آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری طرف سے قربانی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلا کام عید کی نماز اور اس کے بعد قربانی ہے. قربانی اس کی بڑی اہمیت ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا فتویٰ ہے، اگر کسی کے پاس فی الوقت قربانی دینے کی طاقت نہیں، فی الحال غربت ہے لیکن آئندہ سال سہولت کی امید ہے، تو ایسا آدمی قرض لے کر بھی قربانی دے سکتا ہے. یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. حضرات قربانی کا جانور یہ جذبہ اطاعت کا مظہر ہے. ہماری اطاعت، ہماری بندگی، ہماری عبادت کا ایک مظہر ہے. آج میں اپنی طرف سے جانور پہ چھری چلا رہا ہوں، جانور کی جان کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں. وقت آنے پر میں اپنی جان بھی اللہ کے لیے لگا دوں گا. اس جذبے کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا چاہیے. آج میں اپنا روپیہ پیسہ جانور کو خریدنے میں لگا رہا ہوں، وقت آنے پر اپنی ساری دولت بھی میں اللہ کے لیے لگا سکتا ہوں. قربانی کا مطلب یہی ہے، وقت کی قربانی دینا، پیسے کی قربانی دینا، صحت کی قربانی دینا. اللہ کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے، تکلیف اٹھانا، محنت کرنا، وقت لگانا، ہر چیز کی قربانی اللہ رب العالمین کے لیے دینے کی کوشش کرنا چاہیے. حضرات اسی لیے جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں، جانور جب ہم خریدتے ہیں تو عمدہ جانور کو خریدنا چاہیے، عیب والے جانور کو خریدنا نہیں چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں، سستے داموں میں آ جاتا ہے اس لیے عیب دار جانوروں کو لے لیتے ہیں. دیکھیے جانور میں 4 عیبوں سے جانور پاک ہونا چاہیے. جو بھی ہم قربانی کرتے ہیں 4 عیبوں سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العوراء بین عورها، اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھنا چاہیے. آنکھوں میں کہیں ٹیڑھا پن تو نہیں، کانا پن تو نہیں. آنکھوں کو اللہ کے نبی غور سے دیکھنے کا حکم دیے. اسی طریقے سے دوسرا عیب یہ ہے والمریضۃ بین مرضها، بیمار جانور آپ قربان نہیں کر سکتے. دیکھنے میں لگتا ہے بیمار کی طرح چلتا ہے، ایسے بیمار کی آپ قربانی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے تیسرا عیب یہ ہے والعرجاء بین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور دیکھنے میں آسانی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لنگڑا جانور ہے، لنگڑتے ہوئے چلتا ہے. اور تیسرا والکثیر التی لا تنقیہ والعجفاء التی لا
لا تنقیا، کہا ایسا دبلا پتلا ایسا لاغر جانور، اب پھسلیاں اور ہڈیاں نظر آتی ہیں، جسم میں گوشت نہیں، چربی نہیں، موٹا تازہ نہیں، ایسے جانور کو بھی آپ قربان نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ان 4 عیبوں سے جانور پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں جو بھی جانور دیتے ہیں، بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اللہ کے نبی غور کرتے تھے چت قبرے جانور کو، بڑے بڑے سینگ والے جانور کو، اقرنینی املحینی، حدیث کے الفاظ ہیں، بڑے بڑے سینگ والا جانور اور چت قبرہ جانور، بلیک اینڈ وائٹ جانور جسے ہم کہتے ہیں، 2-3 رنگ جانور کو ہوتے ہیں تو دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، پیروں کے پاس کالا پن ہے، پیٹ کے پاس کالا پن ہے، آنکھوں کے پاس کالا پن ہے، باقی پورا جانور سفید ہے۔ ایسے جانوروں کو تلاش کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ تو جب بھی آپ جانور خریدیں تو غور سے اس کے سینگ دیکھیں کہیں ٹوٹا ہوا تو نہیں، اس کے کان دیکھیں کہیں کٹے ہوئے تو نہیں، اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے چیک کر کے لینا چاہیے، کیونکہ یہ جانور معمولی گوشت نہیں، یہ اللہ کے لیے قربان ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جانور کی عمر کو نہیں دیکھتے، اس کی عمر کا خیال نہیں کرتے، خاص کر عمر کے سلسلے میں بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا کون سے جانور کی کتنی عمر ہونا چاہیے، حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ کے علاوہ جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ مسنہ کسے کہتے ہیں؟ مسنہ کا مطلب ایسا جانور جس کے دودھ کے دانت گر چکے ہو۔ ہر جانور کے دودھ کے دانت گر کے اصلی دانت آ جاتے ہیں، دودھ کے دانت چھوٹے ہوتے ہیں، اصلی دانت ذرے بڑے ہوتے ہیں، ہونٹ سرکا کے دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا نچلے والے دانت۔ تو مسنہ ہی قربانی کے لائق ہے، جو مسنہ نہیں ہے وہ قربانی کے لیے لائق نہیں۔ مسنہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا جانور جس کے دودھ کے دانت جھڑ چکے ہوں۔ اونٹ مسنہ 5 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، گائے اور بیل مسنہ 2 سال کی عمر پار ہونے کے بعد پہنچتا ہے، اور بکرا اور بکری یہ مسنہ یہ 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں قدم رکھنے کے بعد ہوتے ہیں۔ تو کم از کم بکرے کی عمر 1 سال مکمل ہونا چاہیے۔ اب کیا ہے، بکری چرانے والا، بکریوں کا مالک جو ہے، ہم پوچھتے ہیں اس سے، بھائی یہ اس کی عمر 1 سال ہے کیا؟ اب بیچنے کے لیے 2-3 مہینے کم کر کے بول دیتا ہاں 1 سال مکمل ہے۔ تو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، ان کنڈیشنوں کو، ان شرائط کو اگر پوری کرے بغیر ہم قربانی دیتے ہیں، یاد رکھیے آپ قربانی آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا جانور کی عمر کا بھی خوب خیال کیجئے، جب بھی جانور خریدتے ہیں تو اس کی عمر کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں تو کس کے نام پہ ذبح کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک جانور صرف ایک آدمی کی طرف سے نہیں ہوتا، ایک جانور آپ اپنی فیملی کی طرف سے ذبح کرتے ہیں تو پوری فیملی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ فیملی کسے کہتے ہیں؟ ایک گھر میں ایک آدمی کی نگرانی میں جتنے لوگ رہتے ہیں، ایک ہی چولہے پہ جتنے لوگ کھاتے ہیں، ایک آدمی کمانے والا ہے، سارے لوگ اسی کے ماتحت رہتے ہیں، سمجھ رہے، اس کو فیملی کہتے ہیں۔ تو ایک فیملی میں جتنے بھی انسان ہو یہ ایک جانور کافی ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو پہلے سال دادا کی طرف سے دینا چاہیے، اس کے بعد دادی کی طرف سے، اس کے بعد باپ کی طرف سے، اس کے بعد ماں کی طرف سے، ایک سال ایک آدمی کا نام لیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں، گھر کے بڑے آدمی کا نام لیں گے اور کہیں گے ہاذا فلان، یہ جانور فلاں کی طرف سے ہے، اس کی فیملی کی طرف سے ہے، یہ جانور میری طرف سے ہے، وہ میری پوری فیملی ممبرز کی طرف سے، اس طرح کہہ کے ذبح کرنا چاہیے۔ تو گویا ایک جانور پوری فیملی کو شامل ہو جاتا ہے، پوری فیملی کی طرف سے ہوتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی ایک بکری کو، ایک چھیلی کو اپنی طرف سے اور پوری فیملی ممبرز کی طرف سے ذبح کرتا تھا۔ تو گویا چھیلی جسے ہم کہتے ہیں، بکری جسے ہم کہتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کی قربانی کو عیب سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی چھیلی اور بکری کی قربانی بھی
دیا کرتے تھے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر ایک فیملی میں 100 ممبرز بھی کیوں نہ ہو، ایک بکری کافی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہر فیملی، اگر فیملیاں الگ الگ رہتی ہیں، الگ الگ جیتے ہیں، الگ الگ زندگی گزارتے ہیں، تو ہر فیملی والے الگ الگ دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے گائے میں 7 حصے اور اونٹ میں 10 حصے، یہ بات بھی ملحوظ رکھیں۔ مطلب ایک حصہ ایک پوری فیملی کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ گائے میں 7 حصے کا مطلب ہے کہ 7 آدمی نہیں ہیں، 7 فیملی ہے۔ اونٹ میں 10 حصے کا مطلب 10 آدمی نہیں ہے بلکہ 10 فیملی ہے۔ ایک حصہ پوری فیملی کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک حصہ ایک آدمی کے لیے، یہ بات غلط ہے۔ جو آدمی مکمل ایک گائے دینے کی طاقت نہیں رکھتا، جو آدمی مکمل ایک اونٹ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، ایسے لوگوں کے لیے یہ سہولت ہے، ایک گائے میں ایک آدمی بھی لے سکتا ہے، 2 آدمی بھی لے سکتے ہیں، آدھی 2 آدمی، ایک گائے کو 3 آدمی لے سکتے ہیں۔ اس طرح بڑھتے بڑھتے ایک گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی حصہ لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اونٹ میں 1 آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی، بڑھتے بڑھتے 10 آدمی زیادہ سے زیادہ ایک اونٹ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو گویا گائے میں 7 فیملیاں اور اونٹ میں 7 فیملیاں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور آخری بات، میت کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں کیا؟ یہ بہت سارے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، شریعت میت کی جانب سے زیادہ صدقہ کرنے کی تعلیم دیتی ہے، چاہے وہ صدقہ روپیے پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ صدقہ جانور کو ذبح کر کے گوشت بانٹنے کی شکل میں ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ میت کی طرف سے قربانی، پیسہ، صدقہ و خیرات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیارے نبی کے بڑے بڑے چہیتے لوگ انتقال ہو گئے۔ حضرت خدیجہ انتقال ہوئی، آپ کے چچا حضرت حمزہ انتقال ہوئے، آپ کی بیٹیاں رقیہ، ام کلثوم انتقال ہوئی، آپ کے بڑے بڑے چہیتے لوگ انتقال ہوئے، پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے چہیتوں کی طرف سے قربانی نہیں دی۔ میت کی طرف سے ثبوت نہیں ملتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چچا کی طرف سے، میری بیوی کی طرف سے، میری بیٹی کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں، اس کا ثبوت ہم کو نہیں ملتا ہے۔ اس لیے بعد کے دور میں یہ میت کی طرف سے قربانی دینے کا مسئلہ شروع ہوا ہے، اس لیے اہل علم میں اختلاف ہوا۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ مطلق طور پہ جائز ہے میت کی طرف سے قربانی، اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے یہ کام کرو، آپ جو قربانی کر رہے ہیں جانور کو، اسی جانور میں اپنے مردوں کو بھی، میت کو بھی شامل کر لو، آپ کی طرف سے، آپ کی ماں کی طرف سے، آپ کے باپ کی طرف سے یا آپ کے دادا کی طرف سے، آپ بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اور علماء کرام کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اگر میت کی طرف سے سپریٹ الگ سے ایک جانور آپ قربان کرنا چاہتے ہیں تو وہ پورا صدقہ ہو جائے گا، پورا گوشت تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس میت کی طرف سے جو جانور مقرر آپ کیے ہیں اس میں سے فیملی ممبرز کوئی بھی گوشت نہیں کھا سکتے۔ اس لیے مختلف مسائل سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ میت کی طرف سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، یہی بہتر معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ احکام ہیں، مسائل ہیں۔ قربانی کے جانوروں کو جب خریدنے کے لیے آپ جاتے ہیں، ان تمام باتوں کو آپ مد نظر رکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ ساری باتیں آپ بتائیں تاکہ لوگ قربانی کرتے ہوئے غلطی سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے اور آپ سبھی سننے والوں کو قربانی کے احکام و مسائل کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی جانور خریدتے ہیں تو ان عیبوں سے پاک جانور اور اس کی عمر کا خیال کر کے جانور کو خریدنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔